السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خیریت سے رکھے، اللہ پاک ہر آفات سے محفوظ فرمائے، اللہ پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے دور فرمائے، اللہ پاک ہمیں سب کو مستجاب الدعوات بنائے۔ مطلب ہے کہ اللہ رب العزت سے جو ہم دعا مانگیں وہ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہر ایک کی دعا، چاہے والد کی ہو، ماں کی ہو، استاد کی ہو، کسی بڑے کی ہو، جو بھی دعا مانگے اللہ پاک قبول فرمائے۔ ہماری دعا ہے جو بھی انسان کسی حالت میں دعا کرے تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے دعاؤں کو قبول فرمائے۔ کچھ دعا، کچھ احوالات ایسے ہیں، کچھ حالات ایسے ہیں، کچھ وقت ایسے ہیں تو جب وہ وقت آتے ہیں تو اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ کچھ اوقات میں بتا دیتا ہوں، تو ان اوقات میں آپ ضرور دعا مانگا کریں، اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، جو بھی رشتہ دار ہیں سب کے لیے دعا کیا کریں۔ جب ایسے اوقات آئیں آپ کے سامنے، اللہ پاک نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے، تو وہ اوقات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کو ضائع نہیں کریں، بلکہ ان اوقاتوں میں کچھ وقت نکال کر، کچھ قیمتی لمحات گزار کر تو بچا کے ان حالات میں، ان اوقات میں ضرور دعا مانگا کریں۔ کیا پتہ اللہ رب العزت وہ گھڑی، وہ وقت، وہ لمحہ مقبولیت کا رکھا ہو، وہ دعا ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ دے سکے۔ ناظرین، وہ وقت کون سے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیلۃ القدر ہے۔ جب لیلۃ القدر ہو، لیلۃ القدر کی رات ہو تو دعا کیا کریں، اور وہ رات قیمتی رات ہے، اس میں دعاؤں میں اپنے آپ کو، اپنے دوست احباب کو یاد کریں۔ اس وقت میں اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ لیلۃ القدر، اور رات کی آخری حصے میں دعا کیا کریں۔ جب اٹھیں، تقریباً تہجد کا وقت ہوتا ہے، تہجد کے وقت میں اٹھا کریں، اپنے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیا کریں۔ تو یہ بھی وقت ہے، ایسا ہے جس وقت میں اللہ رب العزت ہمارے دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور جو نماز فرض کیے ہیں اللہ رب العزت نے، 5 نمازیں ہیں، 5 نماز جو فرض ہیں تو آپ پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد دعا مانگا کریں، اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یعنی کہ فرض نمازوں کے بعد دعا مانگیں، اللہ پاک دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور آخری رات کا جو آخری حصے ہوتے ہیں، آخری حصہ ہوتا ہے، اس حصے میں اللہ پاک سے دعا کرا کریں، وہ وقت بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور جب اذان کا وقت ہو، اذان مل رہا ہو تو اس کے بعد دعا کریں، اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اسی طرح بارش برس رہی ہو تو اس وقت بھی اللہ رب العزت دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ بارش کے اوقات میں بھی اللہ رب العزت اپنے انسانوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کون سا بندہ میری طرف رجوع کرتا ہے، میرے سے مانگتا ہے، میں اس کو عطا کروں۔ اور اسی طرح کوئی جماعت اللہ پاک کے راستے میں نکلا ہو جہاد کے لیے تو اس وقت بھی اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن، اور علماء فرماتے ہیں، خطبہ اور اذان کے تکبیر کے درمیان اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس وقت دل میں دعا کیا کریں۔ اور اسی طرح زمزم پی رہے ہیں تو اس وقت بھی اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ جب زمزم آپ کو مل جائے، کہیں بھی مل جائے، پاکستان میں، انڈیا میں مل جائے آپ کو زمزم، یا بیت اللہ میں آپ تشریف لائے ہیں تو آپ زمزم پی رہے ہیں، زمزم پینے سے پہلے آپ اللہ پاک سے دعا کیا کریں۔ اور اسی طرح زمزم پینے کے وقت نیت اپنا صاف کر لیا کریں اور دکھاوا نہ کیا کریں،
خالص ہو کے اللہ پاک سے دعا کریں، زمزم پیتے وقت دکھلاوا نہ ہو، آپ کی نیت صادق ہو، سچی ہو، تو اللہ رب العزت دعاؤں قبول فرما لیتے ہیں، اور سجدے میں اللہ پاک دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اور جب نیند سے آپ اٹھیں، رات کو نیند سے آپ اٹھیں تو اس وقت دعا کیا کریں، اللہ پاک دعاؤں قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ کتنے بہترین اوقات ہیں جو احادیث مبارکہ میں وارد ہیں، جو ان اوقات میں اللہ پاک سے دعا مانگے، اللہ رب العزت دعاؤں قبول فرما لیتے ہیں۔ تو آپ خشوع خضوع کے ساتھ دعا مانگیں تو اللہ رب العزت دعاؤں قبول فرما لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک سے مانگنا ہمارا کام ہے، تو اللہ رب العزت ہمارے دعاؤں قبول کرنا اللہ رب العزت کام ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت دعاؤں قبول فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت انسان کے دعاؤں کو رد نہیں فرماتے، اللہ پاک ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ دیکھو حجاج کرام کتنے بہترین انداز سے اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں، اللہ رب العزت عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کتنا خوش ہوتا ہے، جس طرح غلاف کعبہ کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ غلاف کعبہ پر بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ کوشش کریں، اللہ پاک سے مانگا کریں، اللہ پاک ہمارے دعاؤں قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی عطا فرما لیتے ہیں۔ کوشش کریں اور اللہ رب العزت سے بار بار مانگا کریں، کبھی اللہ رب العزت سے نا امید نہ ہو، آج نہیں تو کل ہمارے دعاؤں قبول فرما لے گا۔ قبول فرما رہا ہے وہ دعا اللہ رب العزت بعض دفعہ اپنے حکمت کے لحاظ سے دنیا میں دیتا ہے، کبھی قبر میں، کبھی میدان محشر میں وہ دعاؤں کا ثمرہ، دعاؤں کا بدلہ عطا فرما دیتا ہے۔ دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے بعض دفعہ آنے والی مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں۔ یہ دعا ہر وقت مانگا کریں، اور یہ جو میں اوقات بتائے ہیں اور ان کو ضائع نہ کریں۔ اور بھی اوقات ہیں، میں اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سے دعا ہے، رب کریم ہمارے دعاؤں قبول فرمائے، ہمیں مستجاب الدعوات بنائے، اللہ پاک ہمارے کمی کوتاہیاں اپنے رحمت سے معاف فرمائے، اللہ رب العزت پریشانیوں سے دور فرمائے، نیک تمنا اللہ رب العزت پورے عطا فرمائے۔ ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين آمين يا رب العالمين۔